السلام علیکم ایوریوان، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوئیں گے۔ اور آج بہت ہی پیارا بیان مفتی سلمان ادری صاحب کا لے کر آیا ہوں، اور اس سے پہلے آپ سبھی کو 12 ربیع الاول کے چاند کی بہت بہت مبارکباد آپ سب کو ہم آصف انصاری کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور 12 ربیع الاول کا چاند اور اسی چاند کو ریلیٹڈ سیرت مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے کے لیے مفتی سلمان ادری صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پارٹ ٹو پارٹ اس کو دیکھتے جائیں، بہت ہی پیارا بیان ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پورا دیکھیں اور کمنٹ ضرور کرنا۔ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ آپ لوگ ضرور کمنٹ کوئی کرتا نہیں ہے بھائی، کمنٹ کریں۔ اور چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہر فجر کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنا چاہے گا، اس لیے کہ پورا دیکھیں دھیان سے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی پاک صلی صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی سب سے بے بہترین شک نمونہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ کسی اور کی زندگی کے متعلق تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن رسول اللہ کی زندگی پوری کائنات کے بے لیے شک آئیڈیل ہے۔ صحیح بات ہے، اور اگر صحیح بات ہے۔ ان کا ہی امتی، ان کا ہی کلمہ پڑھنے والا اگر ان کی سیرت سے واقف نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ قدم قدم پر صحیح ٹھوکریں بات ضرور ہے، کھائے گا۔ ٹھوکریں کھائے گا بھائی، صحیح ہر بات ہے۔ جگہ اسے اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن کاش مسلمان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی پاک کے طور طریقے معلوم ہو جائیں تو گویا کہ اس کی زندگی پوری بے روشن شک ہوگی، صحیح بات، اور اسے کہاں قدم رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہے یہ خود صحیح بخود بات۔ پتہ چلے۔ اسی لیے دوسروں کی ہسٹری اور دوسروں کی تاریخ معلوم کرنا تو آپ کے لیے واجب نہیں، لیکن رسول اللہ کی زندگی معلوم کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بے شک صحیح بات ہے، معلوم ہونا اللہ نے چاہیے قرآن ہمیں میں بھی۔ فرمایا ہے کہ ان کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لہٰذا ہم تھوڑی تھوڑی سی ہی بات صحیح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے ملاحظہ کریں گے، بے لیکن شک سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کے آداب بھی ہیں، سننے کے آداب بھی ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس کو کہانیوں کی طرح نہ بیان کیا جائے نہ کہانیوں کی طرح سنا جائے۔ بے حضور شک، کی سیرت بیان کرنا بھی عبادت ہے اور سننا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس طرح عبادات کے لیے آدمی ہمتن گوش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو مؤدب بنا لیتا ہے، حضور کی سیرت کا درس ہو تو آدمی کو مکمل ہمتن گوش ہو کر اس سیرت کی طرف اپنے کان لگا دینا ہے۔ بے سو شک کر بے کے شک، سننا یا بے اعتنائی میں بے توجہی میں سننا سخت ناجائز ہے۔ سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اس میں سب سے پہلے آداب لکھے ہوں گے کہ سیرت پڑھنے والا ہمیشہ وضو کے حالت میں حضور کی سیرت پڑھا کرے۔ سننے بے والے شک کے لیے بھی ہے کہ حضور کی سیرت سن رہا ہے تو ظاہری اور باطنی پاک ہو کر کے سنے، صحیح بات، اور اس کے علاوہ جب اسے اکتاہٹ آ رہی ہو، بے چینی گھبراہٹ ہو، تو اس وقت وہ سیرت کا باب نہ پڑھے نہ سنے۔ یعنی جیسے نیند آ رہی ہو، جمائیاں لے رہا ہو اور ایک ہاتھ سے سیرت مصطفیٰ کی کتاب پڑھ رہا ہو، یہ سخت بے ادبی قرار دی گئی۔ اللہ اکبر، صحیح بات ایسے ہے بھائی۔ وقت میں نہیں بلکہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ اور حضوری قلب کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ سیرت مصطفیٰ کو پڑھے اور سنے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور اس میں غنودگی آنا، نیند کا آنا، بے توجہی ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کی بے ادبی ہے۔ جب وہ بندہ صحیح بات ذہنی ہے، طور پر حاضر ہی نہ ہو تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا محسوس کر سکے۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسری بات آداب میں یہ بیان کیا گیا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو یا تم کتاب میں پڑھ رہے ہو یا کہیں سن رہے ہو تو مکمل اپنے ہوش و حواس کو یوں حاضر رکھو جیسے کہ تم خود رسول اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، بے نبی شک پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے تصور کے ساتھ پھر سیرت پڑھے۔ بے اسی لیے شک بے سیرت کے کئی گوشے ہیں۔ سیرت جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ زندگی کے پورے طور طریقے جو بھی ہیں ان سب کے مجموعے کا نام سیرت ہے۔ اس میں جس کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اس کی عمر بھی ہوتی ہے، اس کی زندگی کے
شب و روز بھی ہوتے ہیں، بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور شادی کی زندگی بھی ہے، تجارت کی زندگی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، عادات بھی ہیں، سب کل ملا کر کے جو زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ بے تو ہم شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کئی گوشوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے کے حالات کیا تھے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کس علاقے میں آپ کی پیدائش ہوئی یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس کا لوکیشن کس لیے چنا گیا یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں پوری بے شک کائنات بے میں۔ شک تو آپ کو کہاں پیدا کیا گیا، کس زمین پر آپ کو مبعوث کیا گیا، اور وہاں کے حالات کیا تھے، سیاسی حالات کیا تھے، اخلاقی حالات کیا تھے، یہ سب پہلے سے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے کاموں پر آپ کو احساس ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں پیدا ہوئے، ایسے حالات میں پیدا ہوئے، تو آپ نے کیا کیا ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تجاویز اختیار فرمائی، یا آپ کو اچھے طریقے سے احساس ہو سکے گا۔ سب سے بے پہلی شک چیز، پوری دنیا کا ایک لوکیشن ایسا ہے مکہ مکرمہ، جس کو سینٹر کہا جاتا ہے کئی علاقوں کے اعتبار سے، مرکزی حیثیت حاصل ہے مکہ مکرمہ کو، اور سخت سنگلاخ زمین، پتھریلی سرزمین ہے، آس پاس سارے علاقے پتھریلے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ کوئی وہاں پر آب و گیاہ نہیں، سبزے نہیں، اور کھیتی باڑیوں کا رواج نہیں، ایسی ایک سخت زمین ہے، لیکن لوکیشن کے اعتبار سے ایک ایسی سینٹرل زمین کہ اس زمانے میں بھی پوری دنیا بھر سے لوگ تجارت کی غرض سے بھی، عبادت کی غرض سے بھی مکہ مکرمہ ضرور آتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے یہ طریقہ چل رہا بے ہے، شک جتنے نبی آئے ان کی امتیں وہ سب مکہ پہنچتی رہی، حج کعبہ کے لیے یا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے رہے۔ تو گویا کہ خانہ کعبہ جہاں تھا مکہ مکرمہ ایک ایسا سینٹر پوائنٹ تھا جہاں پوری دنیا کے لوگ کسی نہ کسی بہانے پہنچ جایا کرتے۔ پہلے کی امتوں کی بات بھی کر رہا ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، ان کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا حج رہا ہے، کسی نہ صحیح کسی بات۔ صورت مکہ مکرمہ پہنچتے۔ تو ایک ایسے سینٹرل پوائنٹ کو چنا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے کہ رحمت للعالمین کو ایسے جگہ اللہ نے پیدا کیا جو پوری دنیا میں آنے والوں کا ایک مرکز تھا، تاکہ اس مرکز سے میرے آقا کی رحمت پورے کائنات میں پھیل سکے۔ سبحان اللہ، بے اور شک ایسی جگہ جو چیلنجز بھری ہوئی ہے، زمین بھی سخت اور لوگوں کے دل بھی سخت، پتھریلی زمین جیسی تھی ویسی لوگوں کے دل بھی سخت تھے، ایسی جگہ پر اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، لیکن آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ سے مکہ کی سرزمین کو بھی نرم فرمایا اور لوگوں کے دلوں کو بھی نرم فرمایا۔ سبحان 40 اللہ، سالہ میرے آقا بے کی شک۔ زندگی شاہد ہے کہ مکہ والوں کے دل جیت لیے۔ ایک بھی مکہ میں ایسا شخص نہیں تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا کہ ان کے اخلاق میں یہ کمی ہے، ایک بھی شخص نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی میرے آقا کو امین اور صادق کے نام سے پکارا جاتا ہے، لوگ بے اپنی شک۔ امانتیں لا کر رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کا اتفاق تھا کہ انہوں نے مذاق میں بھی زندگی میں کبھی آج تک جھوٹ نہیں کہا۔ تو اپنے بے شک، اخلاق بے کریمانہ سے ان پتھر دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم فرمایا۔ سیاسی حالات کیسے تھے اس زمانے میں؟ عربوں کے درمیان کوئی حکمرانی نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے علاقے جہاں جہاں جس کی سرداری تھی وہ علاقے کو قبضہ کر کے حکومت کرتا، اور ایک طرف پرشین ایمپائر جس کو فارس کہا جاتا تھا اس وقت، آج کا وہ ایران ہے، وہاں ایک حکومت جاری تھی کسرا کی، اور ایک طرف رومن ایمپائر جس کو آج روم کہیں، یونان کہیں، اور اس زمانے میں وہاں کا جو بادشاہ ہوتا اس کو قیصر کہا جاتا ہے۔ یہ دو سپر پاور طاقتیں تھیں جو پوری دنیا قبضہ کرنے کے لیے آپس میں لڑتی بھی رہتی تھی۔ اور عرب لوگ کس کے حمایتی تھے؟ آدھے رومن امپائر کے اور آدھے پرشین امپائر کے، یعنی کچھ کسرا کی حکومت کو مانتے اور کچھ قیصر کی حکومت کو مانتے۔ دونوں میں فرق یہ تھا، قیصر جو ہے وہ رومن امپائر جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ عیسائی تھے، ان کے ہاں غلبہ عیسائیوں کا تھا، اور جو پرشین امپائر تھے یہ آگ کے پجاری تھے، نہ یہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، یہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے، یہ آگ کے پجاری تھے، مشرکین کی جماعت تھی۔ تو ایک کھڑے مشرک اور ایک جو ہے اہل کتاب عیسائیوں کی،
دو بڑی طاقتیں دنیا میں اس وقت حکومت کر رہی تھیں۔ تو عرب کے جو اکثر لوگ تھے وہ کسریٰ کی طرف جھکے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بھی یہاں بتوں کا رواج زیادہ تھا، یہ بھی اہل کتاب میں سے نہیں تھے، اور یہ کسریٰ کی طرف زیادہ جھکے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ سیاسی حالات میں بتا رہا ہوں، اور بھی کئی حالات تجارت کے کیسے تھے۔ مکہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا لوگوں کی تجارت کا بھی، اور لوگ ہر سال حج کے موسم میں ہر جگہ سے وہاں پر جمع بھی ہوتے تھے، اپنے اپنے لوگ وہاں پر پریزنٹیشن رکھا کرتے تھے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لا کر کے۔ ایام حج میں، موسم حج میں لوگ اپنے اپنے مال بھی بیچ لیتے تھے، ایک دوسرے کا تعارف بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ سے لوگ آ کر کے دیکھتے اور متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں جاتا تھا۔ بے شک، یہ سبحان اللہ، کیا اس بات۔ زمانے کے حالات میں نے آپ کو بتائے۔ اور پھر نشانیاں یہ بھی جاننا ضروری ہے سیرت سے پہلے کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ظاہر نہیں ہو گئے، بلکہ حضور کے ظاہر بے شک۔ ہونے سے پہلے پوری کائنات میں عجیب و غریب نشانیاں بھی پیدا کی گئی۔ اہل عرب بھی سبحان جانتے اللہ، ہیں، کیا اور بات۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ سیرت کا حصہ ہے کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب میں خصوصیات گنا رہا ہوں، آج پہلا دن ہے سیرت کا، اس کے بعد انشاءاللہ باضابطہ ہم سیرت کا بے درس شک، کریں گے۔ آج صرف میں روشنی بے ڈال رہا ہوں سیرت بے کا۔ شک۔ حضور کی پیدائش کے سال پورے مکہ میں جتنے بھی عورتوں کے بچے ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا اس بات ہے۔ سال کی خصوصیت تھی۔ بے شک، عرب کی سرزمین، جیسے کہ میں نے کہا مکہ سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی سرزمین ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی، کثرت سے بارش ہوئی اور پتھریلی زمین میں گھاس اور سبزے بھی اگے۔ سبحان اللہ، اس سرزمین پر سبزوں کا اگ جانا یہ معمولی بات نہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی کی ہتھیلی میں کوئی پودا نکل آنا۔ ہتھیلی میں پودا نکلنے کے برابر عربوں کے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ عرب کی سرزمین پر سبزے اگ گئے۔ مکہ مکرمہ میں بارش بھی ہوئی، سبزہ بھی ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال، یہی وہ سال ہے جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا، ختم کرنے آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا اور پوری فوج کو ہلاک کر دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں آئیں اور اپنی چونچ میں، اپنے پیروں میں ایک ایک کنکریاں لے کر آئیں، اوپر سے گرا دیتی تھیں اور ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ کر کے آگ لگ جاتی تھی، اور پوری فوج کو کیسے کیا، کعصف مأکول۔ اللہ فرماتا ہے ایسے کر دیا گیا جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوتی ہے۔ سبحان پوری اللہ، فوج جو ہلاک ہوئی، عام الفیل اس کو کہا گیا، یہ حضور پاک کی ولادت کا ہی سال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو جو خصوصیات ہوئی۔ پھر ایک عجیب و غریب چیز عربوں نے دیکھا کہ ایک جنگل سے بھیڑیے کو، ایک جانور کو باہر شہر کی طرف آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ چونکہ یہ درندے جانور عام طور پر شہروں میں نہیں آتے، جنگل کے درندے جنگل میں رہتے ہیں۔ شہر کی طرف آیا اور جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا ایک آخری رسول آنے والا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ان کو ارہاسات کہتے ہیں، یعنی حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب معاملات ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارہاسات۔ حضور کی زندگی میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ معجزات ہیں۔ حضور نے اپنی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کی، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے ان کو ارہاس کہتے ہیں، ارہاس۔ تو اور اس کے علاوہ ایران میں، ملک فارس میں دو ندیاں ہیں، بحیرہ ساوا اور ایک سماوا۔ بحیرہ ساوا، بحیرہ چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، یہ پوری سوکھ گئی تھی، سوکھی ہوئی ندی تھی، کئی سالوں سے اس میں کوئی پانی نہیں تھا۔ لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اچانک وہ ندی پورا پانی سے بھر گئی تھی۔ کہاں سے پانی آیا، کیسے بھری، کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ بھی ایک بہت عجیب بات تھی پوری دنیا کی۔ اور بحیرہ سماوا ایک اور ندی جو لبالب بھری ہوتی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا، 12 ربیع الاول شریف۔ وہ بحیرہ سماوا اچانک ایسی سوکھ گئی کہ زمین کے بھی حصے نظر آنے لگ گئے، ایک بھی پانی کا بوند نہیں تھا، جو لبالب بھری ہوئی ندی تھی۔ ایک سوکھی ہے اور ایک جاری ہے۔ 1000 سال سے وہاں آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی جو آتش پرست تھے، آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے،
दिन रात 24 घंटे ड्यूटी लगी रहती पुजारियों की आग को रोशन रखने की। 1000 साल से उस आग को जलाए रखा था, बुझने नहीं दिया था। कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन था कि अचानक आग बुझ गई, किसी क्या बात है, के सुभान अल्लाह। कंट्रोल में नहीं थी, अचानक आग बुझ गई। ये भी तारीख का एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या था। 1000 साल जिसकी तारीख है बुझने नहीं दिया गया, वो अचानक कैसे बुझ गई। और उसके अलावा किसरा बादशाह के महल में अचानक दरार पैदा हो गई, जो महल कभी हिलाने से हिल नहीं सकता था, उनका चैलेंज था, वो हुजूर की विलादत के दिन दीवार शक हो गई, ज़लज़ला आया। ये पूरी कायनात में जो अजीब व गरीब हालात पेश आए, लोग हैरत में थे कि कुछ तो हो रहा है। आज जैसे लोग ये कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या इन्वायरमेंट की चेंजिंग, ये जो अचानक मौसम बदल रहे हैं, इस पर लोग आज ताज्जुब में हैं, जबकि लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है। लोग कहाँ समझ रहे हैं कि जब यानी मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे एहसास किसी को होता है कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई, लेकिन उस ज़माने में अचानक पूरे हालात का चेंज होना ये मामूली बात नहीं। सही बात। कई ऐसी चीज़ें जो अचानक बदली, तो उन हालात को देख करके ज्योतिषों से, नजूमियों से बादशाहों ने बुला करके पूछा कि ये हो क्या रहा है, ये सब हालात क्या हैं। तब सारे नजूमियों ने बिल इत्तेफाक ये कहा था, जिसको इमाम ज़मन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अशार में बयान किया है, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। सुभान अल्लाह। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह। पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर उस वक्त के नजूमियों ने अपने हिसाब से दे दिया था। जो सितारा देख करके खबरें देते थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये जो इनकलाब आ रहा है ये मामूली चीज़ नहीं है, एक ऐसा बच्चा पैदा हो रहा है जो तुम्हारी सल्तनतों के ज़वाल का सबब होगा और उसका पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचेगा और फैलेगा। हुजूर ने अभी अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, उससे पहले ही नजूमियों ने ये ख़बर आम कर दी थी। तो ये हुजूर की विलादत से पहले के हालात हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का मुकर्रमा में, आपका बचपन, आपकी जवानी पाक, आपकी तिजारत, आपकी इबादत, आपके आदात, आपके मामलात और आखिर ज़िंदगी पाक में आपके ग़ज़वात, यहाँ तक हम थोड़ा थोड़ा सा रोज़ाना बयान करते हैं। जितना बयान किया जाए उसको अपने जहन में महफूज रखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी आम बच्चों की तरह नहीं है। वो कायनात में सबसे आला थे, तो पैदाइश भी आपकी सबसे आला थी। सुभान अल्लाह। बेशक सबसे आला घर में पैदा हुए, सबसे आला तरीके से पैदा हुए। अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरस कुरान वाले जो हज़रात हैं वो तशरीफ़ रखें, बाकी हज़रात जा सकते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, आप लोगों ने सुना, बहुत ही प्यारा बयान। ये पार्ट 1 है, थोड़ी थोड़ी वीडियो का समझा रहे आपको ताकि आपको समझ में भी आए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें और इस 12 रबीउल अव्वल का जो है 12 दिन 15 दिन जो भी है, इंशाल्लाह आप लोगों को डेली 1 से 2 वीडियो आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा लाजमी देखें और कमेंट करना ना भूलें। 12 रबीउल अव्वल इस चाँद को आप सभी को दिल की गहराइयों से मुबारक हो। हुजूर की आमद मरहबा।